حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر آگ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین. آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے. ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی. ماننا ہے نا، اس نے نہیں ماننا، اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی. آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں. فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا. میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آفت جی کہنے لگی میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے. میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ. تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی. واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا
ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی. اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا. اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے. فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو. اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا. تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا. کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے. اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا. اللہ اکبر. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے. میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا. اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے. ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا. میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نہ شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے. فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا. آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے. وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو، میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا. کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا. یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے. اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار. کیوں کہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے. توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں. حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا. 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا. حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی. تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا. کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے. تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا، تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کہا میں معافی شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویہ تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا، سریلی آواز تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. زبردست صحابی ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا. ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد. قوم کی اصلاح، ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے،
یکدم خدا نخواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا کے؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے، اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی، اب گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں۔ سینکڑوں لوگ ہیں، ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے، انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کچھ ساڈی اصلاح ہی نہیں کردا، کھوب گئے گناہ میں، کوئی باں ہی نہیں پھڑدا، کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسہ نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے، داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب بیان آئے ہائے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا، وہ فرماتے ہیں میرا چوتھا پانچواں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا۔ کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا خو یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے۔ فرماتے ہیں بس اسی وقت پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا، حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے، حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا، لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی۔ فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی
ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوست کی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی ہمت سے، جواں مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے۔ کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، یا پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی، زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی۔ کہتے میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے، دیکھو کس موت مرا ہے۔ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا، تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا، وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں۔ اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت، بہادری کے دعوے تھے، سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے، ہزاروں دیے تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی۔ تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا، پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع العفو، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔
محبت کا فروغ حسن ہے دین کا. آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے. لیکن ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے. مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے. فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا. کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا. ہاں دین زار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں. باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے. لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں. حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے. بات کو ختم کرتے ہیں. تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا. شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ. نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے. بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے. اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں. ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا. محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ. پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا. یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے. کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے. غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے. وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں
اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل، ہم نے پتہ کیا کیا ہے، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہم نے نا، تیزی سے آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان نہ بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور کیوں کچھی باتیں کرتے؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بنتا ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کے، نفرت پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں،
لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں اسپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان کے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر کو. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم، میری رضا کے لیے محبت. خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہوں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے. وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کی سے. آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے دے گا. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا
تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سوتے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں، تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے، لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 سواروں کے ساتھ بھیجا، تلواریں دے کے، فرمایا
تمہیں نہ مقام خاک پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 2 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہیں عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا۔ کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑا، یہ کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ آپ فرمانے لگے بی بی 2 حرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے تیرے پاس، بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔ کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اپنی طبیعت میں نا یقین لائیں، حضور نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو روزے میں برکت ہوگی، تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو پھر اذان کے ٹائم دکان بند کرنی ہے، نماز سے چھٹی نہیں کرنی، مسجد آنا ہے۔ دیکھیں ہمیں زینت دی گئی ہے داڑھی کے ساتھ، تو اگر ہماری زینت داڑھی میں ہے تو پھر زینت داڑھی ہی میں ہے، پھر بغیر داڑھی کے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں دوستوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ بغیر داڑھی کے کوئی بندہ ساج سنور کے نکلے تو لوگ کہتے ہیں پیارا لگ رہا ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن داڑھی والا آدمی کبھی وضو کر کے نکلے تو تعریف اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب بالکل رنگ ہی بدل گیا ہے تعریف کا، ہوئی تعریف ہی ہے، پہلے بھی تعریف ہوئی تھی تو اب بھی تعریف۔ تو اللہ رسول کی باتوں پر مکمل اعتماد، مکمل یقین۔ اور یہ جو ہمارے طبیعتوں میں اب لوگ مایوسیاں پیدا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مایوسی پیدا کرنے والوں کی لمبی تعداد ہے، بڑی لمبی، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کمزور نہیں ہوتا جس کا جسم تھک جائے، میں نے کہا وہ تو سویرے ٹھیک ہو جائے گا، سوئے گا تو سویرے اٹھے گا تو ٹھیک ہے۔ جس کا دماغ تھک جائے، جو بالکل یہ لوگوں نے مایوس کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی، غریب آدمی کیا کر سکتا ہے جی، آپ ایسے ہی رہیں گے جی، چھوڑیں جی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ میری طرح کے لوگوں نے بھی پریشانی پیدا کی، انہوں نے کہا جی وہ تو داتا صاحب تھے، آپ نہیں اتنے ناول پڑھ سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فلانے بزرگ تھے، آپ نہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ وہ بزرگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حضور نے وہی سنت چھوڑی تھی جو ہمارے لیے چھوڑی۔ ایک ملنگوں کا ٹولہ ہے، وہ بھی بڑی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، وہ کہنے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ بھی بندہ گیا سرے سے، کام سے گیا۔ او خدا کے بندے، ہمارے ہاتھ میں رب رسول کا دامن ہے، کوئی کچھ کر بھی دے تو مدینے والے نے فرمایا تو سورت بقرہ پڑھا کر گھر میں، جن کیا شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، طاقتور بنیں اور بڑی بات کریں، بڑی۔ جو لوگ دائرہ محدود کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اللہ کے بندے چلے تھے
کہاں سے پہنچے کہاں. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے جو ہیں وہ یونیورسٹیاں, آستانے اب بننے لگے ہیں. آپ پڑھیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہندوستان میں خیمہ لگانے کی جگہ نہیں دیتے تھے لوگ. یہاں خیمہ لگاتے تو کھیڑ دیتے تھے, وہاں لگاتے تھے تو کھیڑ دیتے تھے. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جگہ نہیں مل رہی, تو وسائل آئیں گے تو کوئی چیز بنے گی, کوئی ادارہ بنے گا تو کام ہوگا. یہ لوگ تو چلتے پھرتے ادارہ تھے. ہاں یہ فقیر تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا, جہاں چلنے لگتے تھے وہاں جلوس ہو جاتا تھا. یہ لوگ میرے مجلس تھے, اس لیے انہوں نے اداروں پہ توجہ نہیں دی, بندوں پہ توجہ دی. سام درختوں کے نیچے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آ رہا ہے 1-2 دن میں, درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانا شروع. کسی نے کہا حضرت ادارہ نہیں بنانا, فرمایا وہ مستری بنایا کرتے ہیں, وسائل آئیں گے تو کہہ دیں گے کسی مستری. ہماری ڈیوٹی پڑھانا ہے, درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے. اور پڑھایا تو مزہ لے کے پڑھایا, کمال کر دی. ایک ان کے شاگرد ہوئے مفتی مجیب الاسلام اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں میرا بھی کھانا کہیں سے آتا تھا تو صحیح نہیں آتا تھا. تو استاد جی جو کہ ابھی نئے آئے تھے ہجرت کر کے پاکستان, ان کا کھانا گھر سے پکتا تھا, وسائل زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بھی کھلا سکیں, لیکن استاد تھے نا. ایسا نہیں تھا کہ بچے رکھ لیے خانقاہ پہ تو وہ اس لیے رکھے کہ وہ آنے والوں کو پانی پلائیں گے, چائے پلائیں گے. 7 سال بیت گئے, بیچارے نے قرآن مجید نہیں حفظ کیا, اس کا استحصال ہوا, اسے پڑھنے نہیں دیا گیا, اور پتہ نہیں کس نوعیت کا ظلم ہوا, خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح ماں نے کلیجے سے دور کر کے ہمیں دیا. مفتی مجیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے کہ جو میرا کھانا آتا نا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, کئی دفعہ رات کی روٹیاں بھی مجھے دے دی جاتی. تو حضرت کیا کرتے, کہتے پتر یہ تیرے والا مجھے بڑا پسند تھا, تو اپنی روٹی دے دے, میں کھا لیتا ہوں, تو میری آئے گی تو کھا لینا. فرماتے میں حضرت جب میرا کھانا کھاتے تو میں رویا کرتا, میں روتا, اور جو اپنا کھانا آتا وہ مجھے دیتے. جب اس رنگ میں نا اگر کوئی شعیب آئے میسر, پھر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, اللہ کرے کو مل جائے نا ایسا جو اس طرح پیار کرے, تو بہت سارے لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. یقین مضبوط کریں, ایمان مضبوط, اور کچے لوگ جو آپ کا ذہن الجھاتے ہیں ان سے بچیں, جو ذہنوں میں افتراق پیدا کرتے ہیں ان سنگتوں صحبتوں سے بچیں. پھر فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی کا معنی ہے محتاط زندگی گزارنا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا. میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معافی کا کیا طریقہ ہے.